پروگرام گیسٹ گیلری کے ساتھ عرفان بھٹی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسا کہ ایک بریف سا تعارف جو ہے طارق بٹ صاحب نے کرایا ہمارے مہمان کا، جناب میاں محمد رمضان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر مینیجر ہیں انفارمیشن سروسز ڈپارٹمنٹ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں، اس کے علاوہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، اور ان کا جو موضوع ہے وہ سیاسی ابلاغ ہے، یعنی پولیٹیکل کمیونیکیشن پہ جو ان کی ریسرچ ہے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سماجی ورکر ہیں اور سیاسی کارکن بھی ہیں، اور جو موضوع آج ہم ان کے ساتھ گفتگو میں جو ڈسکس کریں گے وہ پاکستان میں خاص طور پہ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کا کیا رول ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے میاں محمد رمضان صاحب آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جی۔ تو پہلا سوال اسی سے ہی ہم شروع کرتے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ جو جمہوری ادارے ہیں اس میں بالخصوص بلدیاتی اداروں کی کیا اہمیت ہے؟ ہمارے ہاں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو لوگ جنہوں نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے وہ بلدیاتی اداروں والا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ذرا میں چاہوں گا کہ تفصیل سے ذرا ڈسکس کریں۔ شکریہ عرفان بھٹی صاحب۔ میں سب سے پہلے رفا 102.2 رفا یونیورسٹی کی آواز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اس بہت ہی اہم موضوع پہ جو ہے وہ بات کر سکوں۔ تو جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے جس میں سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبوں کے اندر صوبائی اسمبلیاں جو ہے وہ قانون سازی کا کام کرتی ہیں۔ جی۔ اور یہ جو تینوں فورمز ہیں، سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، ان کا جو بنیادی کام ہے وہ قانون سازی ہے۔ ٹھیک۔ جبکہ جو 1973 کا آئین پاکستان ہے اس کی جو دوسرا باب ہے جس میں حکمت عملی کے اصول بیان کیے گئے ہیں، اس کی جو آرٹیکل 32 ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ جی۔ پھر میں اس کی بات کروں گا۔ جی۔ وہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ مملکت متعلقہ علاقوں کے منتخب نمائندوں پر مشتمل بلدیاتی اداروں کی حوصلہ افزائی کرے گی، اور ایسے اداروں میں کسانوں، مزدوروں اور عورتوں کو خصوصی نمائندگی دی جائے گی۔ ٹھیک۔ یہ آئین پاکستان کا باب دوم حکمت عملی کے اصول کا آرٹیکل 32 ہے۔ جی۔ اچھا، آگے چل کے یہاں تو حکمت عملی کی بات کی گئی ہے۔ جو آرٹیکل 140A ہے جس میں صوبوں کے کام اور ان کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، 140A یہ کہتا ہے کہ ہر ایک صوبہ قانون کے ذریعے مقامی حکومت کا نظام قائم کرے گا، سیاسی، انتظامی اور مالیاتی ذمہ داری اور اختیار مقامی حکومتوں کے نمائندوں کو منتقل کرے گا۔ ٹھیک۔ یعنی یہ صوبوں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ تو اس لحاظ سے جو اوپر والے 3 ادارے ہیں، صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی اور سینٹ، ان کا بنیادی کام قانون سازی ہے۔ جی۔ جبکہ بلدیاتی اداروں کا کام جو ہے وہ مقامی مسائل، معاشرتی ہوں یا انتظامی ہوں یا مالیاتی ہوں، ان کی جو ہے وہ نگہداشت کرنا، ان کو بہتر بنانا، یہ بلدیات کا کام ہے۔ لیکن پاکستان کی جو ہے نا، یہ پاکستان کے اندر بدنصیبی ہماری یہ ہے جی کہ ایک تو اوورآل جو انتخابات ہیں ان کا تسلسل قائم نہیں رہ سکا، وجوہات اس کی کئی ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ بنا ہے کہ جب بھی جہاں ملک کے اندر جمہوری حکومتیں آئی ہیں انہوں نے ہمیشہ بلدیات کے انتخابات کروانے سے گریز کیا ہے۔ یہ میں آپ کو تاریخی جو ہے نا وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ جو ہمارا آئین ہے وہ ہمیں پابند کر رہا ہے کہ اقتدار جو ہے وہ نچلی سطح پہ منتقل کیا جائے، جی، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ کبھی بھی سیاسی جماعتوں کی جب حکومت بنی، خواہ وہ پیپلز پارٹی کی ہو، مسلم لیگ نون کی ہو، ایون تحریک انصاف کی ہو، تو کسی بھی جمہوری حکومت نے بلدیات کو فروغ دینے کی بات نہیں کی ہے۔ اچھا، پاکستان کے جو 3 تاریخی بلدیاتی انتخابات ہیں، یہ دیکھیں ایک بڑا عجیب یعنی ایک بات ہے کہ پہلا الیکشن ایوب خان نے کروایا۔ اچھا، پہلا جو بلدیات کا انتخاب تھا جی وہ ایوب خان نے، دوسرا جو مشہور انتخاب ہے وہ ضیاء الحق نے کرایا، جنرل ضیاء الحق نے، اور تیسرا جو ہے مشرف صاحب نے کیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جس سے آپ جو ہے نا انکار نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ جبکہ ہم ساری حکومتوں کی بات نہیں کرتے،
اس حکومت کے اندر یعنی اس حکومت کے اندر بھی آپ دیکھیں عدالتیں بار بار جو ہے نا، یعنی اس کا ایک دوسرا پہلو، ایک تو یہ ہے نا کہ فوجی حکمرانوں نے بلدیاتی انتخابات کرے، دوسرا ہے کہ جمہوری حکومتوں میں جب بھی انتخابات ہوئے وہ جمہوری سیاسی حکومتوں کے ذریعے نہیں ہوئے بلکہ عدالت نے اپنے زور سے جو ہے نا وہ کروائے ہیں۔ اچھا، اب میں پورے پاکستان کی ابھی بات نہیں کرتا، صرف اسلام آباد کے دیکھیں۔ اسلام آباد 1961 میں جو ہے یہ قائم ہوا، جو وفاقی دارالحکومت ہے۔ 61 سے لے کر 22 تک یہ تقریباً 61-62 سال بنتے ہیں جی، صرف 2 انتخابات ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک 2015 میں جو مشرف ایرا کے اندر ہوا، اور دوسرا انتخاب جو ہے وہ یہ جو ہے نا ابھی اس وقت جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، جس پر ہم تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ بالکل۔ تو یہ بات میں نے اس لیے کیا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو سیاسی کہتی ہیں یا جمہوری کہتی ہیں، یہ بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کرواتی؟ کیوں ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں؟ یہ ایک سوال بنتا ہے جی۔ اب اس سوال کا جو ہے نا وہ، بلکہ میں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کروں کہ کراچی میں کئی دفعہ اناؤنس ہو کے کینسل ہوا ہے۔ جی، میں اصل میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان کی جو سیاسی حرکیات ہیں ان کا اگر آپ مشاہدہ کریں تو یہاں پر جمہوری جو جماعتیں ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں وہ مضبوط نہیں ہیں، ان کی بجائے کچھ خاندان مضبوط ہیں۔ یعنی آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں کہ یہاں پہ بھٹو فیملی کی حکومت ایک طویل عرصے تک رہی، اور ابھی بھی بھٹو فیملی کسی نہ کسی انداز سے ایگزسٹ کرتی ہے۔ بالکل۔ اب دوسری طرف اگر پاکستان مسلم لیگ کی بات کی جائے تو وہ ایک سیاسی جماعت ضرور ہے، لیکن اگر اس میں ان کے سربراہ نواز شریف کو مائنس کر دیا جائے تو وہ زیرو ہو جاتی ہے۔ اور تقریباً اس سے ملتا جلتا حال ہی عمران خان صاحب کا ہے۔ یعنی اس وقت جو تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نااہل ہوتے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کو بلا لیں، یہ نہیں ہے کہ اپنی جماعت کے کسی سینئر آدمی کو جو ہے نا۔ اچھا، اگر پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا ہے تو نواز شریف فیملی سے کسی کو جو ہے نا وہ نامزد کیا جائے، یا پارٹی کی اگر لیڈرشپ ایک پہ پابندی لگتی ہے تو اس کے بعد یعنی پوری پارٹی کے اندر کوئی اور بندہ نہیں ہے۔ تو یہ جو بلدیات ہیں بنیادی طور پر اس فیملی پولیٹکس کے لیے ایک رکاوٹ بنتے ہیں۔ اچھا، اور یہ جو فیملی بیسڈ سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ نہیں چاہتی کہ نچلی سطح سے لیڈرشپ اوپر آئے اور وہ آ کر کے اس فیملی پولیٹکس کے لیے کوئی تھریٹ بنے۔ یعنی یہ ایک جو ہے نا وہ ایک ریزن ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے۔ اب لیڈرشپ کی جو نرسریاں ہیں وہ کون سی ہیں؟ اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو سیاسی خاندان ہیں وہ بنیادی طور پر اسکول آف پولیٹکس بنے ہوئے ہیں۔ یعنی چودھری شجاع صاحب کا خاندان وہ اسکول آف پولیٹکس ہے، عمران خان صاحب کا جو فیملی ہے وہ ایک اسکول آف پولیٹکس ہے، نواز شریف صاحب کی فیملی ایک اسکول آف پولیٹکس ہے، یا بھٹو فیملی جو ہے وہ ایک اسکول آف پولیٹکس ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ جو اسکول آف پولیٹکس ہیں یہ جب بھی ریپلیسمنٹ یا قیادت کی تبدیلی ہوتی ہے تو یہ اپنی ہی فیملی سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا ریپلیسمنٹ دیتے ہیں۔ اگر بلدیاتی ادارے فروغ پائیں، یہ انتخابات جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ ہوں، بالکل، تو گلی محلے کے مرد و خواتین، کسان، مزدور، طلبہ، یوتھ، منورٹی، سب لوگوں کو جو ہے نا اوپر آنے کا موقع ملے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے لیے ایک جو بڑا مسئلہ ہے نا وہ اپنی فیملی پولیٹکس کو، جو خاندانی سیاست ہے اس کے لیے اس کو ایک خطرہ سمجھتے ہیں۔ اور دوسری جو بڑی نرسری ہے لیڈرشپ کی وہ تھی اسٹوڈنٹس یونینز۔ اور آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس یونین جو ہے وہ ضیاء ایرا کے اندر جو ہے وہ 83 کے اندر، وہ 84 کے اندر، اس پہ 83 میں الیکشن ہوئے تھے، 84 میں اس پہ پابندی لگی جی۔ اور 84 کے بعد آپ دیکھیں پیپل پارٹی کی ایک بار حکومت آئی، دوسری بار حکومت آئی، مسلم لیگ کی 3 بار حکومت آئی، پی ٹی آئی کی جو ہے نا وہ ایک بار حکومت آئی، لیکن ان تینوں حکومتوں نے اسٹوڈنٹ یونین سے پابندی نہیں ہٹائی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کیوں نہیں ہٹائی؟ اس لیے کہ بلدیات سے لیڈرشپ آئے گی یا اسٹوڈنٹ یونین سے۔ اس وقت بھی جو بڑی بڑی لیڈرشپ ہے، آپ لیاقت بلوچ کا نام لے لیں، یوسف رضا گیلانی کا نام لے لیں، شیخ رشید کا نام لے لیں، یہ سارے لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے آئے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے حجامت کا کام سیکھنا ہے تو اس کے لیے بھی استاد چاہیے، بالکل۔ اگر آپ نے جوتی گانٹنی ہے اس کے لیے بھی ایک استاد چاہیے۔
آپ نے اگر کھانا پکانا سیکھنا اس کے لیے بھی ایک استاد چاہیے. یہ واحد پولیٹکس ہے کہ جس کا کوئی اسکول اور کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جہاں سے جو ہے نا وہ لیڈرشپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلدیات کی یہ اہمیت ہے کہ اب میں آپ کو صرف آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھتا ہوں جی. کہ اب اسلام آباد کے اندر جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اس کے اندر 101 یونینز ہیں, 101 یونین کونسلز ہیں, اور یہ تقریباً 22 لاکھ کی آبادی ہے. اب ویسے گورنمنٹ اس کو 26 لاکھ کہہ رہی ہے, لیکن یہ 22 لاکھ کی آبادی یعنی 17 کی جو مردم شماری ہے اس کے مطابق 22 لاکھ آبادی میں سے ایک پینل جو یونین کونسل کا ہے اس کے لیے 13 نمائندے چاہیے. ان 13 نمائندوں کے اندر چیئرمین وائس چیئرمین کا ایک پینل ہے. اسی طرح 6 جنرل کونسلرز ہیں. یوتھ, کسان اور منارٹی, یہ 3 نمائندے ہیں, اور 3 وارڈز کے اوپر خواتین کے 2 نمائندے ہیں. یہ نہیں 13 کا ایک جو ہے نا یہ پینل بنتا ہے پورا. اب ایک یونین کونسل سے اگر 13 لوگ الیکشن لڑیں گے تو 101 یونین کونسل سے کتنے لوگ الیکشن لڑ رہے ہوں گے؟ 1313. اور اگر ایک پارٹی کے 1313 لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں تو 5 پارٹیوں کے کتنے لوگ الیکشن لڑ رہے ہوں گے؟ یہ تقریباً 6065 لوگ جو ہے نا وہ بنتے ہیں. یعنی کتنی بڑی اپرچونٹی ہے, کتنا بڑا موقع ہے لوگوں کے اندر سیاسی شعور, ووٹ کی اہمیت اور قیادت کی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کے لیے کتنا بڑا موقع ہے. ایک چھوٹے سے شہر کے اندر یہ میں نے 5 پارٹیوں کی بات کی ہے, اس میں آزاد لوگ بھی ہیں, اس کے اندر اور پارٹیوں کے لوگ, چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے لوگ بھی ہیں, اور میرا اپنا اندازہ یہ کہ 10,000 کے قریب کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اس الیکشن کے اندر میدان کے اندر ہیں. تو یعنی یہ کتنی بڑی ٹریننگ اور کتنی بڑی ایک جو ہے نا یہ تعلیم ہے سیاسیات کی کہ جس کے ذریعے 10,000 لوگوں کو اپنا مافی ضمیر پیش کرنے کا, اپنا منشور پیش کرنے کا, لوگوں کے مسائل اجاگر کرنے کا اور ان کو حل کرنے کے لیے اپنا ایک مکمل ویژن دینے کا جو ہے نا وہ موقع مل رہا ہے. اچھا, اب یہ الیکشن جو ہے اس وقت بھی خطرے کے اندر ہے. بادشاہ صاحب نے ابھی بات کی کہ پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پرسوں جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے, اب دیکھیں الیکشن ہونے میں 31 تاریخ کو الیکشن ہے, 31 دسمبر کو, اور آج تاریخ کیا ہے 22, تو کتنے دن باقی رہ گئے؟ ایک ہفتہ ہے, بس ایک ہفتہ ہے. 48 گھنٹے پہلے کمپین ختم ہو جانی ہے. اور آج کی ڈیٹ میں بھی گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ الیکشن ملتوی کیے جائیں, کیونکہ 101 کی بجائے آبادی کے لحاظ سے 125 یونین کونسل ہونی چاہیے. یعنی پہلے 50 کی بات تھی, پھر 100 یونین کونسل کی بات ہوئی, اور اس کے خلاف گورنمنٹ گئی, پھر 101 کی بات ہوئی, تو اب 101 کے خلاف پھر گورنمنٹ چلی گئی ہے. لیکن بات جو میں اصل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خود سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بلدیات کا فروغ نہیں چاہتی. بالکل. اس کی اچھا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو کام کونسلر کو کرنا, دیکھیں کونسلر کا مطلب ہوتا ہے جو مشورہ دینے والا ہے, مشاورت کرنے والا ہے, مصالحت کرانے والا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کام کونسلر کا ہے. اس وقت ہمارے بڑے ادب احترام کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے سینیٹرز, ہمارے ممبران قومی اسمبلی اور ممبران صوبائی اسمبلی وہ کونسلرز کا کام کر رہے ہیں, بلکہ کونسلر سے بھی اگر ناراض نہ ہوں تو اس سے بھی نچلے سطح کا کام کر رہے ہیں. اب نالیاں صاف کرانا, گٹر بنوانا, سڑکیں بنوانا, دس از ناٹ دا جاب آف پارلیمنٹیرینز. پانی کے نلکوں کا پارلیمنٹیرینز کا بنیادی کام یہ ہے کہ ملک کے لیے قانون سازی کروائیں, قانون جو بن گیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنائیں. بالکل. جبکہ بلدیات کا کام یہ ہے کہ جو بنیادی ہماری شہری سہولیات ہیں, شہری مسائل ہیں, سوک پرابلمز ہیں, ان کو وہ ایڈریس کریں. کیونکہ ایک قومی اسمبلی کا جو ممبر ہے وہ 5 لاکھ آبادی کا نمائندہ ہے, اور ایک جو یونین کونسل کا نمائندہ ہے وہ 22,000 آبادی کا. تو 22,000 والا تو یہ بھی جانتا ہے کہ کس کی بہن کی کس سے شادی ہوئی ہے, بالکل, یا فلاں بندے کی شادی جو ہے کس گاؤں سے ہوئی ہے. یہ بھی وہ جانتا ہے کہ اس کے بچے کتنے ہیں, یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی امی کینسر کی مریضہ ہے یا نہیں ہے. وہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں جانتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ 5 لاکھ آبادی والا بندہ جو ہے وہ ہر ایک اس طرح مسائل جانتا ہو؟ بالکل. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی ہماری اس وقت ملکی ضرورت ہے, قومی ضرورت ہے, اور قیادت کو آگے بڑھانے کی اہمیت کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ بلدیات کو بڑھنے دیا جائے. بلدیات کے الیکشن کروائے جائیں, اور بلدیات کے الیکشن تسلسل کے ساتھ کروائے جائیں, تاکہ
نیچلی سطح سے دیکھیں جو کونسلر جس کے اندر صلاحیت ہوگی وہ اگلے الیکشن کے اندر صوبائی الیکشن کا الیکشن لڑ سکتا ہے, بالکل صوبائی والا قومی کا لڑ سکتا ہے, قومی والا سینئر جو سینٹ میں آ سکتا ہے, اس کی گرومنگ بھی ہو رہی ہے. نیچلی سطح سے آئے گا, گروم ہو کے آئے گا, تو اسے جو بنیادی سطح پہ جو پرابلمس ہیں, جو روٹ لیول کے ایشوز ہیں, ان کو وہ سمجھ بھی سکے گا اور ان کا وہ پراپر حل بھی کروا سکے. بالکل صحیح ہے. سامعین محترم, پروگرام گیسٹ گیلری آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ, اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میاں محمد رمضان صاحب, جو سینئر مینیجر ہیں انفارمیشن سروسز ڈپارٹمنٹ میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں, اور آج بلدیاتی اداروں کے حوالے سے ان سے گفتگو ہو رہی ہے. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی اسلام آباد کے الیکشن کا آپ نے ذکر کیا, جب ہم بلدیاتی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک دو نام جو ہے ہمارے سنائی دیتے ہیں ہمیں بہت زیادہ, یونین کونسلز, میٹروپولیٹن کارپوریشن وغیرہ. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے, ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اس میں جو بلدیاتی حکومتیں ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر بھی کیا کہ خود ہمارا آئین جو ہے پاکستان کا, جی, وہ حکمت عملی کے طور پہ بھی اور صوبوں کے لیے واضح اس نے ہدایات دی ہیں کہ وہ اقتدار کو نچلی سطح پہ منتقل کرنے کے لیے بلدیاتی ادارے جو ہے نا, وہ بلدیہ کہتے ہیں شہر کو, صحیح ہے, کہ شہری حکومتیں, اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ بلدیاتی حکومت بھی ہے اور شہری حکومت بھی, ٹھیک, اسے جو ہے نا کہا جاتا ہے. تو یہ جو شہری حکومت ہے, اس کا جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے وہ وارڈ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک جو پوری ایک اکائی ہے وہ یونین کونسل ہے. جی, اور یہ جو ہے نا, یہ مختلف جگہوں پہ اس کی مختلف سٹرکچر, بلکہ مختلف ادوار میں اس کے مختلف سٹرکچر بنے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایوب دور میں جو بلدیات یونٹس کا ایک بنے گا وہ, یعنی جو ایوب دور میں بلدیات تھیں, اس وقت جو BD ممبر تھا بلدیہ کا, جی, اس نے صدر پاکستان کا انتخاب کیا تھا, یعنی اس وقت جو تھا. بالکل. مشرف ایرا کے اندر جو ضیاء الحق کے دور کے اندر جو بنی, وہ یونین کونسل اور ضلع تحصیل کونسل اور ضلع کونسل تھی. جی, اس کے بعد جو مشرف ایرا کے اندر بنی, اس کے اندر جو ہے وہ بالکل ایک نئی طرز کا انہوں نے ایک سسٹم جو انٹروڈیوس کروایا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دو کے مقابلے میں وہ زیادہ پاورفل تھا. صحیح ہے. اور اس کے اندر تحصیل یونین کونسل تھی, پھر اوپر تحصیل تھی, تحصیل سے اوپر جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن تھی, اور جو بڑی میونسپل کارپوریشن تھی ان کو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا درجہ دیا گیا. ٹھیک. اچھا, یہ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, اس کا آبادی کے لحاظ سے جو ہے نا وہ کہ اتنی آبادی ہوگی تو یہ میونسپل کارپوریشن ہوگی, اور اس سے زائد آبادی ہوگی تو یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن بنے گی. اسلام آباد جو ہے نا اس وقت جو ہے یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, اور جیسے میں نے بتایا کہ 62 سال کے اندر جو ہے نا یہ 61 سال کے اندر یہ اس کے دوسرے الیکشن ہیں. بالکل. حالانکہ اسلام آباد کو جو ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ایک ایگزامپل بننا چاہیے, رول ماڈل ہونا چاہیے, رول ماڈل ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات. اور پھر یہ بھی میں بتاؤں کہ اسلام آباد جو ہے, اسلام آباد کی جو بلدیہ ہے وہ پاکستان کی بلدیات کے لیے رول ماڈل تو ہوگی, لیکن اس کا ہم موازنہ جو ہے نا وہ بیجنگ کے ساتھ کریں گے, اس کا موازنہ ہم استنبول کے ساتھ کریں گے, انقرہ کے ساتھ کریں گے, اس کا نیو یارک کے ساتھ, لنڈن کے ساتھ جو ہے نا وہ موازنہ ہوگا. اور یہ ایک طرح کی جو ہے نا ایک اگر رول, لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ یہ دو الیکشن, یہ دوسرا الیکشن, اور پہلے الیکشن جو پہلا الیکشن ہوا تھا پچھلا, وہ بھی کسی حکومت نے نہیں کروایا تھا, بلکہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہوا تھا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ تو ہو گیا, لیکن دونوں یعنی اس بلدیہ نے دو حکومتیں جو ہیں وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا, دو حکومتیں ہنڈائی ہیں اس نے, ایک مسلم لیگ نون کی تھی اور دوسری جو تھی وہ PTI کی تھی. اور ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ دونوں حکومتوں نے اس کو نہیں چلنے دیا. اور میری وہ جو اس حکومت کے ڈپٹی ایک میئر تھے, بعد میں وہ میئر بھی بنے کچھ عرصہ کے لیے, ان سے میری ایک گفتگو ہو رہی تھی, تو وہ کہنے لگے جی کیا کریں, ہم اپنا فنانشل سسٹم جو ہے, اپنا اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکے, یعنی اس حد تک ہمیں جو ہے نا وہ باندھ کے رکھا ہوا تھا. اور اسلام آباد کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بلدیات کے تقریباً سارے کام جو ہیں وہ CDA کے کنٹرول میں ہے, اور CDA بھی ایک آئینی ادارہ ہے. بالکل. یہ بڑا اچھا ہوا تھا جو PTI گورنمنٹ کے اندر جو آرڈیننس آیا تھا, اس آرڈیننس کے اندر 100 یونین بنائی گئی تھی, اور میئر کا الیکشن, اس پر میں نے ایک ڈیٹیل پروگرام بھی کیا تھا. اس کے اندر میئر کا انتخاب جو تھا وہ 22
لاکھ افراد نے براہ راست کرنا تھا. جب وہ 22 لاکھ سے براہ راست ووٹ لیتا, ٹھیک ہے نا, اسلام آباد کے اندر اس وقت جو ووٹ بنتے ہیں وہ تقریباً جو ہے نا وہ 15 لاکھ ووٹ جو ہے نا 12 سے 15 لاکھ کے درمیان ووٹ جو ہے نا وہ بنتا ہے. جب وہ 12 یعنی 1 ملین ہم کر لیتے ہیں, 1 ملین ووٹ سے جب وہ براہ راست الیکٹ ہو کے بندہ آتا تو وہ پاورفل بھی ہوتا اور اس آرڈیننس کے اندر اختیارات بھی دیے گئے تھے. تو ابھی دوبارہ جب یہ چونکہ اب یہ پھر 215 کے ایکٹ کے تحت ہو رہے ہیں, اللہ کرے یہ ہو جاتے ہیں, تو ابھی میئر جو ہیں یہ جو منتخب چیئرمین ہوں گے یونین کونسلز کے 101 یہ ووٹ ڈالیں گے اور ان کے ووٹوں سے میئر جو ہے نا وہ منتخب ہوگا. اور اللہ کرے کہ موجودہ حکومت جو ہے یعنی جب پہلی دفعہ میئر بنا تھا اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اور اب یہ بن رہا ہے تو اب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. تو اللہ کرے, ہماری دعا ہے کہ اب جب میئر بن جائے تو اس کو یہ اختیارات بھی دیں اور وہ پورے اختیارات کے ساتھ جو ہے وہ شہری مسائل کو جو ہے نا حل کرنے کی کوشش کرے. اس وقت اسلام آباد کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے. بالکل. اور وہ پانی کا مسئلہ اس لیے ہے کہ بھٹی صاحب اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو جتنے بڑے بڑے شہر ہیں وہ پانی کے کنارے ہیں, یا دریا کے کنارے ہیں یا سمندر کے کنارے ہیں. جی. آپ کراچی کو لے لیں, بمبے کو لے لیں, استنبول کو لے لیں, یہ سارے شہر سمندروں کے کنارے پہ ہیں. ایون لنڈن جو ہے یہ سمندر کنارے ہے. جی. تو اسلام آباد شاید دنیا کے ان چند ممالک, میرے نہیں علم کے اندر کیونکہ اور بھی ایسا کوئی شہر ہے کہ جو دریا سے دور ہو. تو اب اس کا واحد حال یہ ہے کہ یا اس شہر کو اٹھا کر دریا کے کنارے پہ لے جایا جائے یا دریا کو کھینچ کر جو ہے نا وہ اسلام آباد کی دہلیز پہ پہنچایا جائے. تو میرا خیال پہلا آپشن تو ناممکن ہے. جی. کیونکہ اب اسلام آباد اتنا بڑا ہو گیا ہے اور اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ اس کو کھینچ کر دریا کنارے نہیں لے جایا سکتا. لیکن کسی دریا کی منت بہرحال کی جا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آگے بلدیاتی ہماری حکومت بنے گی اسلام آباد کے اندر, ڈیمز کی کیپیسٹی کو بھی تو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں راول ڈیم, اسلام آباد جہاں سے پانی آ رہا ہے فی الحال, سملی ڈیم ہے, راول ڈیم ہے, خانپور ڈیم ہے, بٹ صاحب آپ اور چھوٹے موٹے بھی ہیں. جتنی بھی کیپیسٹی دیکھیں, جو ڈیم ہے یہ سورس نہیں ہے. یہ اصل میں جو رین واٹر ہے اس کا انکیچمنٹ ایریا ہے. صحیح ہے. اس کو اب بارش ہوگی تو پانی یہ ڈیم میں آئے گا نا. مسئلہ یہ, اور دریا کے اندر تو پیچھے جو ہے نا گلیشیئر پگھل کے آ رہا ہے اور وہ گلیشیئر کا پانی ہے, لیکن یہاں گلیشیئر نہیں ہے اسلام آباد کے ساتھ. یہاں پر مری اور مری کے یا اسلام آباد کے اندر جو بارش ہوتی ہے اسی پانی کو یہاں پہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کو پروسیس کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ڈیم جو ہیں یہ اسلام آباد کے پانی کے مسئلے کا حل نہیں ہے. پانی کے مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ دریائے سندھ جو ہے اس کو کھینچ کر منت ترلا کر کے کسی نہ کرے کوئی منت مان کے یہاں اس کو اسلام آباد کی دہلیز تک لایا جائے. اور یہی اس مسئلے کا واحد حل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر روز جو ہے نا پانی کا جو لیول ہے وہ ڈاؤن ٹو ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. اور آبادی اس کی جو آپ دیکھیں بڑھ رہی ہے. اسلام آباد پنڈی کے اندر پوری دنیا سے جو پردیس پلٹ لوگ ہیں وہ لوگ بھی اسلام آباد کے علاوہ کسی اور شہر میں بسنا نہیں چاہتے. تو جب اس کی آبادی دن بدن بڑھ رہی ہے اور اسلام آباد کو کھینچ کے آپ جو ہے نا وہ یہ جو ادھر ہمارا کون سا آخری رباط سے بھی آگے نکل گیا ہے, بلکہ اب تو دینے تک جو ہے نا لوگوں نے پلاٹنگ کر دی ہے. سوسائٹیز بن گئی ہیں. اور موٹر وے کے اوپر آپ یہ دیکھیں یہ جو ہماری پہلی انٹرچینج آتی ہے وہاں تک یہ چلا گیا ہے. ادھر فتح جنگ کو بھی کراس کرتا جا رہا ہے. تو اس کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور روڈ بنتے جا رہے ہیں, فرش ڈالتے جا رہے ہیں لوگ, زمین کے اندر ایک قطرہ نیچے نہیں جا رہا. جو ویسٹ واٹر ہے وہ بھی سارے کا سارا دریاؤں اور نالوں کے اندر جا رہا ہے. پانی کی سطح دن بدن جو ہے نا وہ, تو مجھے اس بات کا شدید خطرہ لاحق ہے کہ اگر اس مسئلے کا کوئی حل نہیں کرتا, جو کہ بلدیاتی حکومت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, تو اسلام آباد کی ایک نہ ایک دن بالکل ویران ہونے کے بھی امکانات. صحیح ہے. بالکل یہ مسائل اپنی جگہ پہ ہیں. ہم بلدیاتی اداروں کا رول اور اس چیز پہ بات کر رہے تھے. تو اس ابھی جو انتخابات جس کا ذکر ہوا اسلام آباد میں جو ہونے جا رہے ہیں, اللہ کرے کہ ہو جائیں, فری اور فیئر الیکشن کروانا یہ بھی جو ہے نا الیکشن کمیشن کی ایک ذمہ داری بنتی ہیں. تو اس حوالے سے کوئی ہدایات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کی گئی ہیں؟ اس میں نا جی الیکشن کمیشن کے ساتھ چونکہ ہماری کچھ میٹنگز بھی ہوئیں,
الیکشن کمیشن بہت بڑی حد تک اس پہ یکسو ہے. ایون کہ ابھی جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ 125 یوسیج کی جائیں, الیکشن کمیشن نے اس سے یکسر جو ہے مسترد کیا ہے اور حوالے دے کر یہ بات کہی کہ اس موقع پہ کسی بھی صورت الیکشن پروسیس نہیں روکا جا سکتا. اب میں صرف جو ہے نا دیکھیں, اب الیکشن کمیشن نے اس کو بہت جو ہے وہ آسان بنایا ہے, لیکن ہمارے ہاں جیسے پہلے میں نے بات کی نا کہ جیسے پارٹیز کے اندر سیاسی خاندانوں کی اجارہ داری ہے, اس طرح چھوٹی سطح پر بھی کچھ خاندانوں کی اجارہ داریاں ہیں, یعنی گاؤں کی سطح پہ, محلے کی سطح پہ. تو جیسے اوپر پارٹی کے اندر وہ نہیں چاہتے نا کہ کوئی باہر کا کوئی بندہ لیڈر بنے, ایسے جو چھوٹے حویلی دار ہیں, نمبردار ہیں, چودھری ہیں, ملک ہیں, وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے محلے کا کوئی موچی, کوئی نائی, کوئی مزدور جو ہے وہ کونسلر جو ہے نا بنے. یعنی یہ پتہ نہیں کیا ہماری یہ سوچ ایک بن گئی ہے کہ وہ اسے اپنی اجارہ داری سمجھتے ہیں کہ کوئی غریب آدمی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, صلاحیت ہے, وہ آگے آئے تو یہ ان کے حق پہ ایک طرح کا ڈاکہ ڈال رہا ہے. تو ایک تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو وسائل دیے ہیں, سیاسی خاندان ہیں, وہ اپنا دل بڑا کریں اور آئین پاکستان کے مطابق مزدوروں کو, طلبہ کو, نوجوانوں کو اور اقلیتوں کو, عورتوں کو آگے آنے کا موقع فراہم کریں. صرف اپنے خاندان کے اندر یہ ریوڑیاں نہ بانٹیں, بلکہ عام لوگوں کو, باصلاحیت لوگوں کو آنے کا جو ہے موقع دیں. اچھا, اسی طرح ابھی میں آج صبح بھی گزرا تو ایک جگہ میں نے بہت بڑا پوسٹر لگا ہوا ہے. تو الیکشن کمیشن کو بھی یہ چیک کرنا چاہیے کہ جو اس نے قوانین بنائے ہیں, جو ضابطہ اخلاق بنایا ہے, اس کی کس حد تک جو ہے نا وہ, مثال کے طور پہ کچھ جگہوں پہ میری یہ اپنی ذاتی آبزرویشن ہے کہ کچھ جگہوں پہ ایک پارٹی نے ایک بندے کو ٹکٹ دیا تو وہاں پر اسی محلے کے چودھری جا کے بیٹھ گئے, نہیں جی آپ اس پارٹی کا ٹکٹ چھوڑیں, ہماری پارٹی کا ٹکٹ لیں. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک بندے نے ٹکٹ لے لیا, ٹکٹ جمع کرا دیا, تو یہ اخلاقی طور پر, تہذیبی طور پر یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی بھی وجہ سے مجبور کریں. اس کا ماما لے آئیں, چاچا لے آئیں, اس کی پھپھی کو اٹھا کے لے آئیں کہ جی اپنے بھتیجے کو سمجھائے. بلکہ میں جب اسٹوڈنٹ تھا, میں صرف سمجھانے کے لیے ایک کالج کے اندر یونین کا الیکشن ہو رہا تھا, تو وہاں پر ایک پارٹی کے لوگ, ایک جو نمائندہ تھا وہاں صدر کا امیدوار تھا, اس کی بہن کے منگیتر کو لے آئے. یہ میں آپ کو مطلب کہ ایسی نہیں ہے کہ ایسی سٹوری سنا رہا ہوں, یہ میں جو وہ بات جو میں خود میرے ساتھ جو ہے نا ہوئی, وہ اٹھا کے لے آئے اور انہوں نے کہا کہ بھی اس نے, وہ بھی پتہ نہیں کیسا انسان, اس نے کہا کہ بھی اگر آپ نہیں بیٹھتے میرے کہنے پہ, میری یہ عزت بے عزتی کا مسئلہ ہے, اور نہیں بیٹھتے تو میں آپ کی بہن سے منگنی توڑ لوں گا. یعنی یہاں تک بات جو ہے. پھر آخر ہم نے اسے ریکویسٹ کی کہ یار یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے تو آپ بیٹھ جائیں. وہ بیچارہ بیٹھ گیا, تو جو دوسری پارٹی کے لوگ تھے وہ آئے اور انہوں نے ٹیچر سے وہ فائل چھینی اور جا کے کنویں میں پھینک دی اور عدالت سے جا کے اسٹے لے لیا. یعنی اس حد تک لوگ جو ہے نا چلے جاتے. میں یہ عرض یہ کرنا چاہوں, جتنے بھی ہمارے سیاسی ورکر ہیں, سیاسی خاندان ہیں, سیاسی پارٹی کے لوگ, ان سے گزارش ہے کہ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں, ایک دوسرے کو جگہ دیں, ایک دوسرے کے لیے. دیکھیں میں خود پچھلی دفعہ الیکشن لڑا, اب میں الیکشن نہیں لڑ رہا, میں نے کہا نہیں اور لوگوں کو موقع دیا جائے. تو اب نئے لوگوں کو موقع دیں تاکہ نئے جذبے کے ساتھ وہ یہ کام کر سکیں. اچھا اسی طرح الیکشن کمیشن نے یہ دیکھیں پوسٹر کی جو ہے نا یہ ایک دی ہے کہ 18x23 انچ کا پوسٹر, اس سے بڑا آپ نہیں چھاپ سکتے. ٹھیک. اسی طرح ہینڈ بل جو ہے 9 انچ اور 9x6 انچ کا, اور بینر جو ہے 3x9 فٹ کا, اور پورٹریٹ جو ہے 2x3 فٹ کا جو ہے نا آپ بنا سکتے ہیں, اس سے بڑا نہیں بنا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن جگہوں پہ اس کا ایک اچھا طریقہ ہے, اگر آپ کسی بھی جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ان ایتھکس کی یا بنیادی اخلاقیات جو بنائی اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, تو آپس میں نہ الجھیں, بلکہ آپ اس کی ایک ویڈیو بنائیں یا تصویر بنائیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سینڈ کر دیں کہ اس میں چونکہ تصویر بھی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, کس پارٹی کا ہے, کیا نشان ہے. الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس کے خلاف ایکشن لیں. بالکل. اور اپنی ان قوانین کو جو ہے وہ بنائیں, جو ہے نا وہ ان کے اوپر عمل درآمد کو جو ہے وہ یقینی بنائیں, کیونکہ جب یہ اس کی دوڑ لگ جاتی ہے نا پوسٹرز کی, بینرز کی, تو پھر ایک غریب آدمی جو ہے وہ بیچارہ اس دوڑ کے اندر پیچھے رہ جاتا ہے. اور جو مالدار لوگ ہیں جن کے پاس پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے اتنا پیسہ اکٹھا کیا ہے,
وہ اس دوڑ کے اندر آگے نکل جاتے ہیں اور غریب آدمی جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ بالکل، ریسورسز کی کمی تو بالکل ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مجھے آخر میں میاں صاحب میں چاہوں گا کہ بینگ ووٹر میری کیا ذمہ داری ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس حوالے سے اسلام آباد کے ووٹرز کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں آپ؟ میں آپ کے اس چینل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں صرف اتنی عرض کروں گا، میں برس جگہ پہ جب میں پبلک میں بیٹھتا ہوں اٹھتا ہوں وہاں بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ووٹ جو ہے یہ ایک امانت ہے، اور آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم گن پوائنٹ پہ یا تلوار کے ذریعے جو ہے نا اقتدار بدلیں۔ دیکھیں نا ایک دور تھا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس وقت بھی جو چینج آف پاور تھا وہ تلوار کے ذریعے تھا، کہ یعنی آپ اخلاقی تعلیم دیں، نہیں مانتے تو پھر تلوار کے ذریعے فیصلہ ہو۔ لیکن آج کے دور میں یہ بڑی سہولت ہے کہ آج ڈانگ اور لاٹھی کے ذریعے ہم نے اقتدار کو چینج نہیں کرنا، بلکہ ہمارے جو ووٹ کی پرچی ہے یہ اقتدار کی منتقلی کا باعث بنتی ہے۔ لیکن ہمارے جو ووٹرز ہیں اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے معذرت کے ساتھ وہ تو ووٹ ڈالنے جاتا ہی نہیں، تو پڑھے لکھے طبقے کو اپنی ووٹ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس ووٹنگ کے پروسیس کا حصہ بننا چاہیے۔ بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں جی کہ میرا ماما کھڑا ہو گیا ہے، میرا چاچا کھڑا ہو گیا ہے، یہ میرا بہنوئی ہے، یہ میری برادری کا ہے، یہ میرے علاقے کا۔ بھائی آپ ذات، برادری، رشتہ داری سے اوپر نکلیں، اپنے علاقے کی بنیاد پر اور اپنی جو ہے نا وہ ملکی سطح پہ اپنی سوچ کو ڈیولپ کریں۔ دیکھیں ہمارے یورپ میں اور ہمارے ملک کے جو سیاسی سوچ ہے اس میں کیا فرق ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں جب ہم پیاز لیتے ہیں، ٹماٹر لیتے ہیں، تو میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ ہماری بہنیں اور بھائی جب خریداری کرتے ہیں تو جھگڑ پڑتے ہیں کہ یار تو نے مجھے دکھائے اور ہیں دیے اور ہیں۔ کئی دفعہ وہ شاپر پورے کا پورا ٹماٹر کا اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں، یعنی لڑ پڑتے ہیں۔ بچی کا رشتہ کرنا ہو تو ہم بچے کے خاندان کی کئی نسلیں جو ہیں نا وہ چھان بین ان کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنی چھوٹا سا کاروبار ہو اس کے اوپر اگر اپنا بچہ خدا نہ خواستہ نشئی ہے یا بددیانت ہے اس کو ہم گلے پہ نہیں بٹھاتے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس بندے کے ذمے ہم نے 22,000 لوگوں کی عزت جان مال حوالے کرنا ہے یا صوبائی اور قومی سطح پہ 5 لاکھ لوگوں کی عزت جان مال اس کے حوالے کرنی ہے، پوری ملک اور صوبے کے لیے اس نے قانون سازی کرنی ہے، پورے شہر یا یونین کی سطح پہ اس نے فادر آف دا یونین کونسل یا فادر آف دا سٹی کا کردار ادا کرنا ہے، اس بارے میں ہماری کوئی چھان پھٹک نہیں ہے کہ یہ چور ہے، یہ اچکا ہے، یہ منشیات کو فروغ دینے والا ہے، یہ لینڈ مافیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو اس لیے اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے آپ بنیادی طور پر یہ دیکھیں کہ کیا وہ دیانتدار ہے، یہ آئینی تقاضا ہے 62-63 کی جو ہماری شکیں ہیں، یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کام کرنے کی اہلیت ہے، آپ کی نمائندگی کرنے کی اہلیت ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں اس میں ہیں تو آپ یہ بھول جائیں کہ وہ آپ کی برادری کا، آپ بھول جائیں کہ آپ کے علاقے کا، آپ بھول جائیں کہ آپ کی ذات کا ہے، اس سے بالا تر ہو کر آپ اس کو ووٹ دیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں یورپ کے اندر کیا ہے، یورپ کے اندر 18 سال کی عمر کے بعد کوئی مرد عورت کوئی بھی کام کرنا چاہیں اسے آزادی ہے، لیکن اگر وہ لیڈرشپ کی سطح پہ آنا چاہیں تو میں آپ کو درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ جو کلنٹن جیسا پاورفل پریزیڈنٹ جو ہے اس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ اس نے اپنی سیکرٹری کے ساتھ بد تہذیبی کی ہے اور وہ 8 گھنٹے تک جو ہے نا عدالت کے اندر کھڑا رہتا ہے۔ میں آپ کو امریکن ہسٹری کے اندر ایسے پریزیڈنٹس کا نام بھی دیتا ہوں کہ جس نے نشہ کیا تھا، اس کی کار نہر میں گر گئی، وہ موسٹ پاپولر لیڈر تھا لیکن اس کے بعد صفحہ ہستی سے جو ہے نا وہ مٹ گیا اور وہ جو ہے نا اس سیاست کے اندر کی نظر ہی نہیں آیا۔ یعنی کئی لوگ ہیں، کئی مثالیں تاریخ سے جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں نچلی سطح پہ ہم نے پیاز لینا ہو، آلو لینا ہو، چھان پھٹک پوری ہے، رشتہ کرنا ہو تحقیق پوری ہے، لیکن جب ووٹ دینا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ چور ہے، بلکہ جو جتنا بڑا چور ہے اتنے زیادہ ووٹ کا مستحق ہے۔ تو اس سوچ کو ہمیں جو ہے وہ بدلنا ہے، صحیح۔ یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ بلدیاتی ادارے، صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی، سینٹ، یہ اس کے اندر توانا، طاقتور، جرأت مند اور سچی آوازیں اوپر جائیں۔ سچی آوازیں اوپر جائیں گی
تو وہ ہمارے مسائل بھی حل کریں گے اور ہمارے لیے اچھی قانون سازی بھی کریں گے. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ میاں محمد رمضان صاحب. سامعین محترم، پروگرام گیسٹ گیلری آپ سماعت فرما رہے تھے رفاع ایف ایم پہ. یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی نشر ہوا. ہمارے ساتھ موجود رہے میاں محمد رمضان صاحب، جو سینئر مینیجر ہیں انفارمیشن سروسز ڈپارٹمنٹ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی میں. اس کے علاوہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، اور سیاسی ابلاغ پہ ان کی ریسرچ ہے. سماجی ورکر اور سیاسی کارکن بھی ہیں، اور اسی حوالے سے آج جو ہے انہوں نے ہمیں بلدیاتی ادارے، ان کا کیا کردار ہے، کیا اہمیت ہے، اس پہ بڑی ڈیٹیل انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. اور بہت بہت شکریہ میاں صاحب. اور یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو پروگرام گیسٹ گیلری سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.